اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے دوست ساتھی پرنس اقبال صاحب، آصف ملک صاحب، ہمارے بھائی محترم یوسف بٹ صاحب، طاہرہ صاحب، چودھری شبیر صاحب، راؤ طاہر صاحب، رفعت راجہ صاحب اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے دوست تشریف لائے، ایک تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک مختصر سی جو ہماری تقریب تھی اس کو آ کے ہماری عزت افزائی کی اور رونق بخشی. اور سب سے پہلے میں میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کبھی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی تقریب اور بڑی سے بڑی تقریب میں ان کو ریکویسٹ کی تو وہ ہمیشہ اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ جو کسی بھی بڑی تقریب کو بنانے کے لیے کامیابی ہوتی ہے. اس میں جناب طاہر منیر طاہر صاحب اور منظور بٹی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. جناب ارشد انجم صاحب ہیں، ابو الحسن صاحب ہیں، خالد گوندر صاحب، عبد القدوس صاحب جو ہمیشہ ہی کہیں بھی ہم فنکشن کریں تو آتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، حافظ زاہد صاحب، ڈاکٹر اکرم شہباز صاحب، انصاری صاحب، حسیب بھائی، جمشید بٹی صاحب، راجہ اسد صاحب اور عابدی صاحب، زرین صاحب اور سب عارف صاحب اور جو بھی ہمارے دوست ہیں جو میڈیا سے آئے، سب کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو میاں عمر ابراہیم صاحب ہیں یہاں پر، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. سید قیوم شاہ صاحب، مخدوم رئیس قریشی صاحب، فضل امیر صاحب، بشیر صاحب، رانا صفدر صاحب، اشتیاق صاحب، نثار صاحب، نور صاحب، میاں عبد صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوست. اصل میں جو بھی یہاں پر ہے ہمارے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے کہ آج کا دن جو اتنا اہم دن تھا کہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا دن، وہاں پر وہ تشریف لائے. اور خواتین جو ہماری بہنیں یہاں پر تشریف لائیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستان جب انتہائی مشکل حالات میں تھا تو پاکستان کو 1973 کا آئین دیا اور ایک پاکستان کو نئی شکل میں جو لائے تاکہ پاکستان جو اس آئین کے تحت آگے چلے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آج جو پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ چاہے ہم گھاس بھی کھا لیں لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کامرا کمپلیکس بنایا اور سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے عالم اسلام میں پاکستان نے لیڈ کیا اور پوری عالم اسلام کی جو برادری تھی ان کو اکٹھا کیا اور پاکستان کے اندر جو ہے اسلامی کانفرنس جو ہے منعقد کی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ان کا ایک اور کارنامہ تھا کہ غریبوں کو انہوں نے جینے کا حق دیا. اس سے پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی عام بندہ بھی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے یا کہیں بھی آ سکتا ہے. بھٹو صاحب نے یہ غریبوں کو جینے کا حق دیا کہ آپ بھی معاشرے میں برابر کا حصہ ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو بھٹو صاحب سے پہلے کوئی کچھ تھا ہی نہیں. انہوں نے پاسپورٹ کو اتنا ایزی کیا اور باہر کے ملکوں سے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان کے لوگوں کو باہر بھجوانے میں مدد ملی اور پاکستان میں زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان کو امداد آنی شروع ہوئی. آج میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو کہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. اس موقع پر میں اگر ذکر نہ کروں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، انہوں نے بھی پاکستانی عوام کے لیے بھٹو صاحب کے مشن پر چلتے ہوئے آگے بڑھی اور پاکستانی عوام کے لیے کام کرتی رہی. جتنے بھی مشکل حالات آئے دبئی کے اندر، کیونکہ ہمیں موقع ملا ان کے قریب رہنے کا، ان سے سیکھنے کا، تو محترمہ شہید ہر لمحہ پاکستان کے عوام کے لیے سوچتی تھی اور
پاکستانی عوام بھی ان سے بے شمار پیار کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ بھٹو خاندان پاکستان میں یہ واحد ایسی فیملی ہے کہ جن کی بے شمار خدمات ہیں اور قربانیاں ہیں، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ کارکن ہی مارے جاتے ہیں، کوئی لیڈر کبھی آگے نہیں بڑھا پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں۔ لیکن بھٹو خاندان میں چاہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، مرتضی بھٹو شہید، شاہ نواز اور بے شمار جناب آصف زرداری صاحب نے بھی پاکستان میں بغیر کوئی کیس ہونے کے باوجود جو ان کو زبردستی بند رکھا اور ایک طویل ترین جو پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے جیل کاٹی اور پاکستان عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، بڑی کوشش کی گئی کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے اور محترمہ سے الگ کیا جائے، لیکن اس جو ہے شخص نے ثابت کیا کہ میں بھٹو صاحب کا داماد ہوں اور محترمہ شہید کا خامد ہوں، وہ کسی بھی طرح نہ جھکے نہ ڈرے نہ بکے اور اپنی بہادری سے ثابت کیا، اور طویل ترین جیل کاٹ کے جب باہر آئے تو پاکستان کے عوام نے بھی ان کو آج وہ مقام کیا ہے۔ جناب آصف زرداری صاحب، محترمہ شہید کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن آصف زرداری صاحب نے جو محترمہ کا ایک مفاہمت کی پالیسی تھی اس کو لے کر آگے بڑھے اور پاکستانی عوام کو ایک نیا جو ہے سلسلہ دیا کہ جیسے بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین بنایا تھا، ایسے انہوں نے بھی صوبوں کو حقوق دینے کے لیے اور پاکستان میں ایک جو چاروں صوبوں کو حقوق دینے کے لیے سب کو لے کر ساتھ چلے۔ آج آپ دیکھیں کہ چاہے وہ 18ویں اور 19ویں ترمیم ہو، اتنی مخالفت ہونے کے باوجود یہ ایسے ان کے کام تھے جس پہ سب نے متفقہ طور پر بیٹھ کے ان کو پاس کروایا، فاٹا کے لوگوں کو حقوق دیے، گلگت اور بلتستان میں ان کو صوبہ بنایا تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کو بھی اپنی دہلیز پر ان کے کام ہو سکے اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ، تو بے شمار ایسے کام ہیں، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ جو رہتے ہیں، ہمارے بھائی نے پہلے کہا، تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں خود بہت دفعہ لاڑ کانہ میں گیا ہوں، نڈیروں میں جہاں بھٹو صاحب کا مزار ہے اور بی بی شہید کا، تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی ان کی سالگرہ ہوتی ہے یا بھٹو صاحب کی برسی ہوتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، ورنہ یہاں پر ایک لمبا عرصہ جو حکومت کرنے والے ڈکٹیٹر، آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کا مزار اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد میں ہے، لیکن وہاں میرا خیال ہے کہ اب اعجاز الحق نے بھی جانا شاید چھوڑ دیا ہے، لیکن لاڑ کانہ کی سڑکیں بھری ہوتی ہیں اور لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں ہمیشہ۔ یہی ایک ان کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہی ہے، اور انشاءاللہ جو بھٹو صاحب اور محترمہ شہید کا مشن تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اب آہستہ آہستہ عملی سیاست میں آنا شروع کر دیا ہے۔ کل بھی گھر میں ایک تقریب تھی جس میں پارٹی کے دوستوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا اور بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور سلمان بصیر صاحب کے لیے دعا کروائی گئی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو مشن تھا وہ بلاول بھٹو صاحب بھی انشاءاللہ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ایک بار پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے دوست یہاں پر آئے اور ہمیں موقع دیا، ہمارے ساتھ بیٹھے، اور سب کا تھینک یو۔